اپنی عزت اور سیلف ریسپیکٹ بہت بڑی چیز ہے، اور اگر آپ کو عزت نہ مل رہی ہو نہ کہیں سے بھی، تو وہاں پہ گزارا کرنا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنی طرف سے بیٹیاں بیچاری پورا بیسٹ دینے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہمارے ماں باپ کا نام نہ خراب، اور ماں باپ اتنی مشکلوں سے ایک بیٹی کی شادی کرتے ہیں۔ آج کے دور میں شادیاں کرنا کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہوتا، اور بیٹیاں بیچاری ماں باپ کی خاطر اور اس خوف کی وجہ سے کہ آگے پتہ نہیں ہمارے اس کے بعد کیسے نصیب ہو، جیسے بھی حالات آتے ہیں اس میں گزارا کر دیتی ہیں۔ اور وہ بندہ جس کے نام کے ساتھ نام جڑا ہوتا ہے، جب وہ بندہ ہی ساتھ نہ دے، جب وہ بندہ ہی کہہ دے کہ تمہارے میرے مزاج نہیں ملتے، ارے خدا کے بندے، ساری زندگی مزاج ملانے کا ٹھیکہ کیا عورت نے لیا ہوا ہے؟ کیا اس کی ساری ڈیوٹی ہے کہ اسی نے ہی اپنا مزاج ملانا ہے آپ کے ساتھ؟ وہی ساری کوششیں کرے، کچھ کوششیں خود بھی آپ بھی تو کرو نا۔ جب آپ خود کوئی کوشش نہیں کرو گے، سارا 100% کام اسی نے کرنا ہے، اس میں سے 50% آپ کرو گے تب ہی مزاج ملیں گے نا۔ کسی کے بھی مزاج ایک دوسرے سے نہیں ملتے، چاہے لو میرج ہو چاہے ارینج میرج ہو، دونوں مل کے کوشش کرتے ہیں تو مزاج بھی ملتے ہیں اور گھر بھی بنتے ہیں آپس میں۔ لیکن جس بندے کی نیت پہلے سے ہی خراب ہو نا، نیت میں ہو ہی کھوٹ، وہ بہانے ڈھونڈتا ہے بندہ، وہ بہانے بناتا ہے بندہ۔ ایسا بندہ جو ہوتا ہے نا، وہ اس کے ساتھ رہنے کو پھر دل نہیں چلتا۔ جہاں پہ ایک شوہر یہ بات کہہ دے نا کہ تم میرے مزاج کی نہیں ہو، میں تمہیں پسند نہیں کرتا، مجھے تمہارے ساتھ اچھا نہیں فیل ہوتا، وہاں پہ ایک بیوی کس حد تک کمپرومائز کرے، کتنا برداشت کرے، کیسے رہے؟ کتنا مشکل ہوتا ہے یہ کام۔ میری جو یہاں پچھلے دنوں میری ویڈیو پہ ایک پیاری سی بیٹی نے کمنٹ کیا ہوا ہے، اور وہ اتنی پریشان، اتنی ٹینشن میں ہے۔ میں نے اپنی طرف سے ان کا گھر آباد کرنے کے لیے ہر اچھا مشورہ دیا، لیکن ابھی پھر انہوں نے مجھے کمنٹ میں جب یہ بتایا نا کمنٹس میں کہ میرے ہسبینڈ مجھے کہتے ہیں کہ تم میرے مزاج کی نہیں ہو، تو یقین کریں مجھے اتنا دکھ ہوا ہے، اتنا افسوس ہوا ہے کہ کیسے مرد حضرات اتنی آسانی سے کسی کی بیٹی کو یہ بات کہہ دیتے ہیں۔ اور خدا کے بندے، ہو سکتا ہے تم اس کے مزاج کی نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو سزا بھی اللہ پاک اس دنیا میں ہی دیتے ہیں، اور انہیں سزا ضرور ملتی ہے۔ اس کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، بجتی ہے دیر سے بجتی ہے، لیکن بجتی ضرور ہے۔ آج کل تو دنیا میں ہی انسان کو اس کے گناہوں کی سزا مل جاتی ہے، اس لیے کبھی بھی کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ سوری میں نے سلام نہیں کیا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں بیٹیاں؟ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اور کسی کے صدقے میری بیٹیوں کے نصیب بھی اچھے ہوں، اور اللہ پاک ہر بیٹی کو عزت کرنے والا شوہر دے، ہر بیٹی کے نصیبوں میں عزت کرنے والے سسرال والے ہوں۔ اور یہاں پہ میں ان ماؤں سے کہوں گی کہ اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں کریں جہاں اس کو عزت دینے والے ہوں۔ یہ مت سوچیں کہ یہاں پہ دولت بہت ہے، یہاں پہ پیسہ بہت ہے، یا یہ ہمارے اپنے ہیں، بیٹی ہمارے آنکھوں کے سامنے رہے گی تو تبھی جو ہے نا ہم لوگ سکون میں رہیں گے۔ دیکھیں بیٹیاں اگر پردیسی بھی ہوں نا، اگر وہ سکون میں ہے نا، تو آپ کا دل مطمئن رہتا ہے، اور وہ بیٹیاں گاؤں میں رہ کر بھی، آپ کی آنکھوں کے سامنے رہ کر بھی ہفتہ نہیں ہے پہنچ پاتی ہیں اپنے میکے میں، ٹھیک ہے، نہیں جا پاتی ہیں۔ اگر دور ہیں، پردیس میں ہیں، سکون سے ہیں، اور ایک ہفتے کے بعد چکر لگاتی ہیں، مہینے کے بعد لگاتی ہیں، لیکن خوشی سے آتی ہیں نا، تو وہ آپ کے لیے بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اس لیے دور نزدیک کو سوچ کے، یا اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خونی رشتہ داروں کو دے کر بیٹیوں کے رشتے اس طرح ایسے بے فضول لوگوں کو مت دیا کریں۔ اچھا، ابھی میں آپ کو یہ کہوں گی نا پیاری بیٹی، کہ آپ اپنے میکے میں، آپ کے بھائی جو ہیں ہوں گے، آپ کی امی ابو بھی ہوں گے، ظاہر ہے میکے میں جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں انہیں چاہیے اب آپ کو اکیلے نہ بھیجیں۔ آپ انہیں کہیں کہ آپ لوگ میرے ساتھ آئیں، اکٹھے جائیں، ایک آخری بار، ایک آخری کوشش کریں، اپنی ماں باپ یا اپنی بہن بھائی جو بھی ہیں آپ کے ساتھ، ان کو ساتھ لے کے جائیں، اور اس ٹائم پہ جائیں جس ٹائم پہ سب گھر میں موجود ہوں، اور ایسے لوگوں سے دو ٹوک منہ پہ بات کریں، کھل کے ان سے بات کریں، انہیں بتائیں آپ کی دیورانی کی غلطی ہے، اسے اپنے دل میں مت دبائیں، اس پہ پردہ مت ڈالیں۔ آپ یہ مت سوچیں کہ دیورانی کی غلطی باہر نکالوں گی تو شاید یہ جو ہے نا مجھ سے اور زیادہ ناراض ہو جائیں گے اور میرا گھر ٹوٹے گا۔ نہیں، آپ کی دیورانی کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اسے گلٹ فیل ہونا چاہیے، اسے اس کے گناہ کا پتہ ہونا چاہیے۔ جب وہ گلٹ فیل کرے گی نا، ہو سکتا ہے وہ اس غلط فہمی میں ہو، میں نے تو کچھ کیا ہوا ہی نہیں ہے۔ جب آپ کے گھر والے ان سے بات کریں گے نا، آپ نے بات نہیں کرنی، آپ کے گھر والوں میں سے جو کوئی بھی ہے کھل کے ان سے بات کریں، آپ کے ہسبینڈ سے، آپ کی ساس سے اور آپ کی دیورانی سے کھل کے بات کریں، آپ کی امی ہیں یا بھائی ہیں جو کوئی بھی ہے، اور دب کے بات نہیں کرنی، نہ ڈر کے بات کرنی ہے۔ جتنا دبیں گی وہ اتنا اور آپ کو دبائیں گی۔ روب کے ساتھ بات کرنی ہے، پیار سے، اخلاق سے بات کرنی ہے کہ ہم نے بڑی خوشی سے شادی کی تھی، اور بیٹیاں جو بیاہ کے دی جاتی ہیں وہ گھر آباد کرنے کے لیے دی جاتی ہیں، برباد کرنے کے لیے نہیں دی جاتی۔ اس کا یہ گھر ہے، یہ یہیں پہ رہے گی۔ آپ لوگ آیا دن اس کو وہاں پہ چھوڑ آتے ہیں، پیچھے سے اس کو پوچھتے نہیں ہیں، تو آپ لوگ کیوں یہاں پہ لے کے آئے تھے؟ دوسری بات، بار بار آپ لوگ یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ آپ کے مزاج کی نہیں ہے؟ کیا ہے، کیسا مزاج آپ کو چاہیے تھا؟ کیا مزاج میں اس میں کمی، کس چیز کی کمی ہے اس میں نا؟ اور یہ باتیں جو ہے ساری اس کو اس کی دیورانی سکھا رہی ہے، اس کی دیورانی کروا رہی ہے، سب کچھ سارا الزام اس پہ سامنے لگائیں، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ میں اگر کچھ کر رہی ہوں تو میرا اللہ بھی مجھ سے ناراض ہوگا، اس کی طرف سے بھی مجھے سزا ملے گی کیونکہ پتہ ہے حقوق العباد معاف نہیں ہو سکتے، حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں۔ یہ بات اللہ پاک نے خود بیان کی ہے کہ میں اپنے گناہ جو ہوتے ہیں نا، جو آپ لوگ رب کو ناراض کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں،
توبہ کرتے ہیں آپ کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، قرآن نہیں پڑھتے توبہ کرتے ہیں بخشش ہو جاتی ہے، لیکن حقوق العباد جو ہوتے ہیں نا، اس میں جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہ کرے تب تک آپ کو معافی نہیں ملتی، اور اس دنیا میں ہی اس کی سزا آپ کو ملتی ہے۔ اس لیے جب تک اب آپ کے پیرنٹس خود ان سے بات نہیں کریں گے، آپ کا انہوں نے کوئی جو ہے نا آپ کو انہوں نے سیریس نہیں لینا، انہوں نے آپ کی ویلیو ڈاؤن کیے ہی رکھنی ہے اور بھی کم، کیونکہ زیادہ تر بیٹیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے نا کہ ماں باپ تو اس وجہ سے نہیں بات کرتے نا کہ کہیں اور گھر برباد نہ ہو جائے، اس چکر میں سسرال والے اور زیادہ سر پہ چڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے کوئی بولنے والا نہیں ہے، اور جس کے پیچھے کوئی بولنے والا نہ ہونا تو وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی حقیر سی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اپنے گھر والوں سے کہیں کہ آپ لوگ میرے ساتھ آئیں، ایک آخری بار ان سے بات کریں، اگر اس کے باوجود معاملہ نہیں سنورتا تو آپ بے شک وہاں سے اپنے میکے واپس آ جائیں، اللہ بہتر کرنے والا ہے، پھر آپ ان کو ڈھیلا چھوڑ دیں۔ اگر میں نہیں یہ کہوں گی کہ آپ کو ڈیورس ہو، لیکن یہ ہے کہ ان کو کہہ دیں کہ اب آپ کو ہماری طرف سے وارننگ ہے، اگر اس کو بسانا چاہتے ہیں تو اس کی زندگی ضائع مت کریں، سکون سے اسے یہاں پہ رکھیں، اس کو یہاں پہ بسنے دیں، اور اس کی دیورانی کو وارننگ دے کے آئیں کہ آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ ایسا کیوں کرنا چاہتی ہو، اگر جو کچھ کرنا تھا تو اس کی شادی سے پہلے کرتے، اب اس کی شادی ہو چکی ہے تو آپ کو یہ سارے مسئلے یاد آئیں۔ بات اس سے جب تک آپ لوگ کھل کے نہیں کریں گے وہ جان نہیں چھوڑے گی، اور وہ کبھی بھی آپ کے ہسبینڈ کو سیدھا نہیں ہونے دے گی، اور اپنے ہسبینڈ سے بھی، آپ کے جو شوہر ہیں ان سے بھی آپ کے گھر والے، آپ کے میکے والے خود بات کریں، اسے کہیں کہ بیٹا کیا غلطی ہے اس میں، کون سی کمی ہے، کس چیز کی کمی ہے جو آپ ایسا کر رہے ہو، اور ہم تو اس کا گھر بسانا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ نہیں بسانا چاہتے ہو تو اتنا زیادہ لیٹ مت کرو، جو کرنا چاہتے ہو، جو فیصلہ کرنا ہے وہ کر دو، ہمیں قبول ہے، کیونکہ ایک بندے کے انتظار میں جب بار بار وہ ایسا کر رہا ہے تو اپنی زندگی کو ضائع کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، پھر آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ انہیں سزا بھی دے گا، اور آپ کے حق میں بھی کوئی اور بہتر جو ہے نا اللہ پاک نے سوچا ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کو فار ایگزامپل گھر بس جاتا ہے، وہ آپ کو اپنے پاس رکھ دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آگے آپ نے اپنے ہسبینڈ کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ ہاں یہ بات بڑی مشکل ہے کہ برداشت کرنا بڑی مشکل ہے، جب ایک بندہ منہ پہ آپ کو کہہ دے کہ میں تو تمہیں برداشت نہیں کر سکتا، یا پھر تو میرے مزاج کی نہیں ہوں، تو کبھی آپ اپنے مرد حضرات نے کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ بیچاری ایک اتنے لوگوں کے لیے اپنا مزاج اکیلے چینج کرے، تو کچھ آپ لوگوں کا بھی حق بنتا ہے نا اگلی بندی کا ساتھ دینے کا۔ تو بس ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دے جن کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، جو اللہ پاک سے ڈرتے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کی شام ضرور ہوتی ہے، رات ضرور ہوتی ہے، انہیں سزا ضرور ملتی ہے۔ آپ بے گناہ ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ناجائز کر رہے ہیں، اس دنیا میں انہیں سزا ملے گی۔ اچھا اکثر مردوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم جس عورت کو اپنی زندگی سے نکال رہے ہیں، اللہ پاک نے اسے لکھا ہے نا آپ کے نصیب میں، اگر آپ کے مزاج کی نہ ہوتی تو اللہ پاک نے اس کا جوڑی آپ کے ساتھ کیوں بنانی تھی، کیوں اس کی شادی آپ کے ساتھ ہونی تھی؟ جوڑے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں، اور ہر عورت جو ہوتی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ مرد کی پسلی سے بنی ہوئی ہے، اور جو فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں نا ان فیصلوں کو اگر آپ کہیں گی نا کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ بیکار ہے میرے لیے، تو یقین کریں اس کی سزا ملتی ہے، اللہ پاک اس کی سزا ضرور دیتے ہیں، کیونکہ یہ فیصلے اللہ پاک کے ہیں۔ آپ کے مزاج کا جو بندہ ہے وہ آپ کو ملے گا، جو آپ کے مزاج کا نہیں ہے وہ رب آپ کو کبھی بھی نہیں دیتے۔ اس لیے جو لوگ یہ سوچ کے عورتوں کو، اپنی بیویوں کو ٹینشن دے رہے ہوتے ہیں، اور جن مردوں کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ ہوتی تو مجھے فلاں مل جاتی، وہ بڑی اچھی ہوتی، آپ اللہ پاک کے فیصلوں میں اپنی ضد نہیں ڈال سکتے، کیونکہ جو وہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جتنے بھی مرد حضرات ہیں، جتنے بھی اس وہم میں گمان میں ہو رہے ہوتے ہیں نا کہ پتہ نہیں یہ نہ ہوتی تو ہمیں کوئی عرش کی حور مل جاتی، اگر عرش کی حور ہی ملنی ہوتی نا تو اللہ پاک نے پہلے ہی آپ کو دے دینی ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہر بندے کو اپنی قسمت ملتی ہے، اور قسمت رب نے لکھی ہے، اللہ نے لکھی ہے، انسانوں نے نہیں لکھی، بیوی نے نہیں لکھی ہوتی آپ کی قسمت، بیویاں خود آپ کو نہیں مل جاتی، یہ رب نے لکھی ہوتی ہیں، آپ کو مل جاتی ہیں۔ لیکن بے قدرے لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے بے قدرے لوگوں کے ساتھ جہاں پہ آپ اتنا کچھ کر کے، اتنی محنت کر کے آپ تھک گئی ہو نا، اور آپ کو عزت نہیں مل رہی ہے، تو وہاں پہ اس خوف کو دل سے نکال دیں کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، نہیں مریں گی آپ بھوکی، آپ پڑھی لکھی ہیں، آپ اسکل سیکھیں، اس بندے سے آپ جان چھڑا، آپ نے ایک روٹی کے نوالے کے لیے تو ان کے گھر میں نہیں رہنا نا کہ ایک روٹی مجھے ملے جائے گی، چاہے وہ مجھے جوتے پہ رکھ کے دے دیں، بس میں نے وہیں پہ رہنا ہے، تو چھوڑ دیں ایسے بندوں کو، دفع کر دیں، نہیں ہے ان کی نظروں میں آپ کی عزت، آپ سکون سے اپنے میکے میں رہیں، ان سے بات چیت کریں، فیصلہ ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہوتا آپ کے حق میں تو اس ٹینشن میں مت آئیں، اپنے لیے کوئی اسکل سیکھیں، کوئی کام سیکھیں، کچھ کام کریں اپنے لیے، کوئی پارلر کا کام سیکھیں، اپنا پارلر بنا لیں، اپنی اسٹیچنگ آج کل بہت زیادہ ہے وہ سیکھیں، وہ کام کر لیں، یوٹیوب پہ چینل بنا لیں، موبائل آپ کے پاس موجود ہے، کوئی سا بھی چینل بنائیں، موٹیویشنل چینل بنا لیں، ولاگنگ کریں، کسی نہ کسی طریقے سے خود کو مصروف کریں، اللہ پاک آپ کو رزق روزی دے گا، کہیں پہ بھی آپ ہوں گی، اور اس سے بہتر آپ کی قسمت میں کوئی اچھا ساتھی کیا پتہ اللہ پاک نے اور لکھا ہوا ہو، تو اس ایسے رشتہ جس میں آپ کو سکون نہ مل رہا ہو نا، اس کو چھوڑ دینے میں بہتری ہے۔ تو میں نے تو اپنی طرف سے اپنی شادی شدہ زندگی میں نے 20 سال گزارے ہیں، میں نے ہر جگہ اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کی ہے، میرے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوا ہے، میں خود شام کے وقت
یا دن کے وقت کسی بھی وقت میری ساس کسی بھی بات کا پتنگڑ بنا دیتی تھی، اور یہاں تک کہ اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیتی تھی، ٹھیک ہے. اور وہ سب کچھ میری جٹھانی کے کہنے پہ ہوتا تھا، اور الزام مجھ پہ لگایا جاتا تھا کہ اس نے شور مچایا ہے. اور شور کیا مچانا ہوتا تھا کہ میری بیٹی یا چھوٹی بیٹی تھی، وہ کسی چیز کو اگر ہاتھ لگا دیتی تھی تو میری ساس صاحبہ شور مچا دیتی تھی، میری جٹھانی شور مچاتی تھی. میں بیٹی کو منع کرتی تھی، وہ نہیں باز آتی تھی، مجھے غصہ آ جاتا تھا. میں اسے اگر ایک تھپڑ لگا دیتی تھی اپنی بیٹی کو یا اسے ڈانٹ دیتی تھی تو اس بات پہ پھر سارے محلہ باتیں سنتا تھا، سارے محلے میں شور ہو جاتا تھا، چیخنا چلانا، آوازیں، اس نے ایسا کیا، اس نے کیوں مارا، اس نے مجھے دکھا کے مارا ہے، میں نے اس کو ویسے منع کیا تھا، اس نے کیوں اس کو یہ کیا. مطلب بیٹی میری کو بھی ڈانٹ رہی ہیں، مجھے بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ اس کو تمیز نہیں سکھا رہی ہے، اور جب میں اس کو تمیز سکھا رہی ہوں تو وہ بھی میں غلط ہوں، اس نے اس کے ساتھ اب ایسا کیوں کیا. اس بات کا اتنا ایشو بنتا تھا. میں اپنی امی کے گھر چلی جاتی تھی، ایک دن بھی میں چلی گئی تھی شام کے وقت، پھر اس دن بارش ہو رہی تھی، لیکن بیٹی تھی نا، تو پیچھے سے پھر میرے ہسبینڈ جب گھر آئے تو میرے بھائی نے خود بلوا لیا میرے ہسبینڈ کو، اور وہ اس دن میں آخری بار ناراض ہو کے آئی تھی اپنے میکے نا. تو میرے بھائی نے بلوایا، اور میرے بھائی نے میرے ہسبینڈ سے کہا کہ اب آپ کے 2 بچے ہیں اور آپ کی فیملی ہے، اگر آپ اپنی فیملی کو خود سپورٹ نہیں کرو گے تو وہ لوگ اسے ٹکنے نہیں دیں گی، پلیز اس کا ساتھ دیا کریں اگر آپ نے اس کو رکھنا ہے تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ اسے کو برداشت کیا کرے، وہ لوگ ایسی ہیں ایسی ہی رہیں گی، اور اگر وہاں سکون سے رہنا چاہتی ہے تو ان کی باتوں کو اگنور کرے. اور پھر یہی تھا کہ میں نے ان کی باتوں کو فیل کرنا چھوڑ دیا، اگنور کرنا شروع کر دیا، برداشت شروع کر دی. اللہ نے میرے صبر کا مجھے صلہ دیا. میں 10 سال کے بعد میرا چولہا الگ ہوا، اور ابھی بھی صحن میں جو ہے نا میں نے اپنے بچوں کو الگ رکھا ہوا ہے، مطلب اس کی طرف نہیں جانے دیتی ہوں، ان کی طرف چھوٹی چھوٹی باتوں کا ایشو بنا لیتی ہیں تو وہاں اس سے میں نے ان کو سائڈ پہ کیا ہوا ہے. تو مسئلہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی طرف سے پہلے پوری کوشش کریں، اگر نہیں ہوتا تو بے شک سکون سے سائڈ پہ ہو جائیں، پھر آپ کے لیے اللہ پاک نے کچھ اور بہتر رکھا ہوگا، سوچا ہوگا آپ کے لیے. یہ تھی میری چھوٹی سی موٹیویشنل ویڈیو. اچھی لگے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا. مزید ایسی موٹیویشنل ویڈیوز کو سننے کے لیے اور میرا ساتھ دینے کے لیے میرے چینل پہ بنے رہیے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، مجھے سپورٹ کیجیے، مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. آج کل میں بہت بزی ہوں، اور میرا کزن ہے، پھپھو کا بیٹا ہے، اس کا آگے سے مطلب اس کا آگے سے پوتا جو ہے وہ کل فوت ہوا ہے، اور اتنا دکھ میں تھی میں بڑی. ابھی بھی میں ان کے گھر سے آ رہی ہوں، اور آتے ہی پھر میں نے وائس اوور کیا کیونکہ یوٹیوب ان چیزوں کو نہیں سمجھتا، اسے تو کام چاہیے. اس وجہ سے جو ہے پھر میں نے جلدی سے بھی یہ وائس اوور کیا ہے اور آپ کو سینڈ کر رہی ہوں. اس بیچارے کو صرف بخار ہوا، اس کی ایک ٹانگ میں درد ہوا، اور ڈاکٹر نے ڈرپیں لگا دی. ڈرپ لگائی تو اس کے اندر اس کے پھیپھڑوں میں پانی چلا گیا، اور اتنا خوبصورت بچہ تھا. اس کی ماں پاگل ہو چکی ہے، پاگلوں والی حالت اس کی، بس یہی کہہ رہی ہے یہاں سے آ رہا ہے وہاں سے آ رہا ہے، ابھی آ جائے گا. ایسے باتیں کرتا تھا، ویسے باتیں اس کو دیکھ دیکھ کے لوگ روتے رہتے ہیں. بہت پیارا بچہ تھا، بہت پیاری اس کی عادتیں تھیں. تو مائیں نہیں بھلا سکتی ہیں ایسے چاند کے ٹکڑوں کو. اور ایک لوتا پہلی خوشی ان کے گھر کی، ابھی 2.5 سال کا بھی مکمل نہیں ہوا تھا، میری بیٹی سے تھوڑا سا بڑا تھا، اور اس کی اور میری بیٹی کی شکل آپس میں بہت ملتی جلتی ہے. کل بھی میں رات کو بھی میں گئی ہوں، ابھی بھی میں صبح سے گئی ہوں، اور اتنا اس کو دیکھ دیکھ کے دکھ ہو رہا تھا. اس کی ماں وہ ایسے تڑپ رہی ہے جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے. بہت بری کنڈیشن ہے اس کی ماں کی. اللہ پاک اسے صبر دے. ہر وقت یہی کہہ رہی ہے کہ یا اللہ مجھے واپس دے دو، مجھے دے دو، میں نہیں رہ سکتی اس کے بغیر. رات کو بھی ساری رات اس کے تکیے کو سینے سے لگا کے سوئی ہے، اس کے جوتوں کو سینے سے لگا کے روتی ہے. بہت بہت دردناک واقعہ ہے یہ. اور یہ دیکھیں میری پیاری گڑیا میرے ساتھ کچن میں گھومتی رہتی ہے، اور میں اس کو دیکھ کے آتی ہوں تو گھر آ کے میں اس کو چومتی رہتی ہوں. میں کہتی ہوں یا اللہ پاک یہ صدمہ نہ دینا، یہ نہیں برداشت ہوتا، اولاد کا صدمہ نہیں برداشت ہوتا. چلیں اللہ پاک اسے صبر دے، اور اللہ پاک کسی انسان پہ بھی بوجھ اس کی جو ہے نا برداشت سے زیادہ نہیں دیتے. اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی، شاید وہ جنت کا پھول تھا، جنت میں بھی اللہ پاک اس کی ضرورت تھی، اس لیے اس کو لے لیا. اور ہم لوگ تو اس کی وجہ سے بہت بہت زیادہ آج کل ٹینشن میں ہیں، اور ڈاکٹرز پوچھتے نہیں ہیں، بیماری کی انہیں سمجھ آتی نہیں ہے، ایسے ہی اٹھ کے بچوں کو ڈرپیں لگا دیتے ہیں. اب 2.5 سال کا بچہ 2 اتنی بڑی بڑی ڈرپیں اس کو لگا دی تیز بخار میں، اور وہ ایک دم سے وہ ٹھنڈا پڑ گیا، ایک دم سے وہ نیلا ہو گیا، اور پھر اسے الٹی آ گئی، الٹی کے ساتھ ہی اس نے دم دے دیا. اتنا کیوٹ بچہ تھا. یہ رات کا وقت ہے. اوکے جی، اللہ حافظ. کمی نہ ہوگا میں 10 کار ہر ویلا 10 کار